السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، کہ تمہارا حساب و کتاب عنقریب ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور صحیح ہے حساب و کتاب ہمارا قریب ہے۔ کب کیا ہو جائے، کب آخری وقت آ جائے، بالکل ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ جب بیمار پڑتے ہیں یا کوئی آفت آتی ہے تبھی ہم کو آخری وقت اپنا یاد آتا ہے کہ جس مقصد سے ہم دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں، کیا وہ مقصد پورا ہم کر رہے ہیں نہیں۔ ابھی ہم مان لو ہندوستان سے سفر کر کے سعودی جا رہے ہیں، کویت جا رہے ہیں، دنیا کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں، تو ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے ہم ماس کے لیے جا رہے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو بہتر سے بہتر رزق، کپڑے لتے، کھانا پینا، شادی بھی اچھا گھر مہیا کرا سکیں۔ تو ہمارا مقصد ہے نا، جبھی تو اسی پہ ہم کام کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم کو بھی جو پیدا کیا ہے اللہ نے، بنا مقصد کے نہیں پیدا کیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم تم کو اس لیے پیدا کیے ہیں، جنات کو اور انسان کی ہماری عبادت کرو، جا کے دنیا میں ہم کو پہچانو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہماری اصلاح کے لیے، کتنے پیغمبروں نبیوں کو بھیجا کہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہماری اصلاح کے لیے۔ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم کو بھی اپنے مقصد سے بھٹکنا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کھانا پینا کھا رہے ہیں ٹائم سے، ہے کہ نہیں؟ جب ہم اپنے مقصد میں بھٹک جائیں گے تو ہم گمراہیت میں پڑ جائیں گے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں، کتنی بار فرمایا قرآن شریف میں، کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہماری اور ہمارے نبی کی پیروی، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اطاعت کرو اللہ کے حکم کی، اور فرما برداری کرو اللہ کے رسول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم کو سیرت النبی دے کے گئے ہیں۔ تو ہم کو 12 گھنٹے کی پوری ایک دن میں صبح اٹھتے ہیں، ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، تو ہم کو ایک فکر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے سوچنا چاہیے کہ ہمارا وجود کس لیے ہوا ہے، ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے سانسیں چل رہی ہیں، ہم کو کھانا پینا اللہ دے رہا ہے، ایسے تو نہیں دے رہا ہے نا۔ ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب اس کی ماں اس کو تیل مالش کرتی ہے، کپڑا پہناتی ہے، اس کی خاطر توانائی کرتی ہے، تو اس کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کو بڑا ہو کے جائے، کمائے گا ہمارا لڑکا، تو ہم کو بھی تھوڑا آرام ملے گا اس سے۔
اس سے ہمیں وہ ملے گا، آگے جا کے ہم سے اس کو آرام و آرائش ملے گا، ہماری فرمان برداری کرے گا، ہماری ہیلپ کر کے آگے جا کے۔ تو ایسے ہی اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول، تو ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے، کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی حالت میں، نہیں کرو گے تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے بھائیوں، سوچو اپنے بارے میں، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا، جب اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تم کو جوانی دی، تم کو مال دیا، ہم نے تم کو وقت دیا، کتنا لگایا، کتنا خرچ کیا ہمارے، کتنی عبادت کری ہمارا، ہم تو منہ چور ہو جائیں گے اس دن، ہائے ہائے نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے ہم کو چاہیے، ابھی ہم کو اللہ نے تندرستی دی ہے، شفا ہے، بیماری نہیں ہے، تو کتنا سے کتنا اللہ کے راستے میں اپنے وقت لگائیں، اپنی جان و مال لگائیں، اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، شریعت پہ چلنے کے لیے۔ یہ تو ہم گمراہی میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ اپنے نفس کے اوپر ہم خود ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں بخشی ہے، اب کتنے آدمی ہیں جن کے بیچارے کے معذور ہیں، گوڑ ٹوٹا ہوا ہے، پیر ٹوٹا ہوا ہے، وہ بھی سوچتے ہیں ہم نماز پڑھیں، اللہ کے دین آگے بڑھائیں، اگر نہیں کر پاتے وہ بھی سوچتے ہیں کہ میرا جو پیر صحیح سلامت ہوتا، آنکھ صحیح سلامت ہوتا، ہاتھ و پیر صحیح سلامت ہوتا، دل صحیح سلامت، تو اللہ کے راستے میں ہم کچھ کرتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بیماریوں سے بچا رکھا ہے، تو ہم کو ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کریں۔ یہ وقت جو بیت جا رہا ہے واپس آنے والا نہیں ہے، دھیرے 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 ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم کو جواب دینا ہے۔ تو بھائیوں، ابھی سدھر جاؤ، کل کرے سو آج کر سو ابھی سے اپنے اعمال درست کرنے میں، اپنی اصلاح کرنے میں لگاؤ، کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ کامیاب وہی ہے کہ جو اپنا وقت رہتے ہوئے اپنی اصلاح کر لے، اپنے نبی کو پہچان جائے، اپنے اللہ کو پہچان جائے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو ہم پہچان جائے۔ ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں وہ اللہ پورا کرے، ہمارا گھر اچھا ہو جائے، بیوی اچھی ہو جائے، اچھی مل جائے، مکان اچھا بن جائے، اچھا پیسہ کمانے لگے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہمارا مالک و خالق ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہمارا حکم مانو، ہمارے رسول کی فرمانبرداری برداری کو دو۔ اپنی جو زندگی ہے 50-60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، اس میں کامیاب ہو کے آ جاؤ۔ فتنوں کا دور ہے، اپنی اصلاح کے لیے فکر کریں بھائیوں، نہیں تو پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ بس یہی وجہ سے ہم امت کی فکر ہے، اپنی اصلاح کے لیے امت کی فکر ہے، بس اب اس لیے ہم بھی تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم کچھ نہیں تو کوئی بھی ہماری ویڈیو سن لے گا،
اس کی اپنی اصلاح ہو جائے گی. اللہ کے حکم و نبی طریقوں سے اگر چلنا چل جائے گا تو ہمارا بھی یہ جو بات کرنے کا ہے بھی مطلب ہے یہ بھی ہمارا حاصل ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.